الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے. وہی تن تنہا، اکیلا، یکتا، واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ ہی کے فضل و کرم سے گزشتہ چند ایک خطبات آخرت کے حوالہ سے آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کیے جا رہے ہیں. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے بحمد اللہ تعالی 15 وہ کام کہ جن کے کرنے سے ایک مسلمان جہنم میں جا سکتا ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کیے، جن میں سے سب سے پہلا جھوٹی قسم کھا کر مسلمانوں کا مال ناحق ہڑپ کرنے والا، حرام کمائی سے پلنے والا جسم، والدین کا نافرمان، دیوس جس کا ترجمہ ہماری زبان میں غیرت سے عاری مرد بغیرت ہوتا ہے، مرد کی مشابہ اختیار کرنے والی خواتین، قطع رحمی کرنے والا، اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا حاکم، راعی، حکمران، بادشاہ، وزیر اعظم، احسان جتلانے والا، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، ہمسایوں کو اذیت دینے والا، بد زبان، بد مزاج، تکبر، گھمنڈ کرنے والا، چغلیاں کرنے والا اور جان بوجھ کے
اپنی نسبت کسی غیر باپ کی طرف کرنے والا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو ذہن نشین کر لیں اور ان قسم کے تمام ان کے ساتھ ساتھ مزید بھی کچھ ایسی راہیں جو ہمارے لیے جہنم کو ہموار کرتی ہیں، ہم اس سے اپنے دامن کو محفوظ کر لیں، تاکہ ہم اپنے آبائی گھر جو ہمارا اصل بیسک ٹھکانہ ہے، جو ہماری شایان شان کے مطابق ہے، جنت میں داخل ہو سکیں۔ آج کی نشست میں بحمد اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اعمال کے جن کو ہم اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر آخر الزمان کی زبان نبوت سے ہمیں جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے۔ وہ آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جن میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جو بندہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ سلام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے اور وہاں پہ جو سب سے پہلا خطبہ عام، سب سے پہلا جو خطاب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا وہ یہی تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام بینکم، اپنے باہم مسلمانوں کے درمیان سلام کو عام کر دو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ بِنِيَامٍ، جب لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھنے شروع کر دو، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو۔ یہ اعمال اللہ کے فضل و کرم سے گزارش کر چکا ہوں۔ ان میں جو آج کی نشست میں بیان کرنا مین بنیادی مقصد ہے وہ مسلمانوں کے باہم سلام کو عام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلام اللہ خالق و مالک کا نام ہے، اسم من اسماء اللہ تعالی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے۔ وَدَعَوْهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مبارک نام کو اے لوگوں زمین میں تمہارے درمیان نازل کر دیا ہوا ہے۔ فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، تو تم کیا کرو، اللہ کے اس نام کو پھیلاؤ، عام کرو۔ ایک مقام پہ اللہ خالق و مالک نے یہ بھی خبر دی کہ میں نے گفٹ کے طور پہ دنیا والوں کو یہ نام دیا ہے کہ سلام آپس میں عام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ جو ہمیں دیا ہے، اللہ خالق و مالک اس بات کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، تلقین کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ میرے اس گفٹ کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا۔ تو جو سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے والے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا، سلامتی کے ساتھ۔ یہ جو گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر 15 مختلف قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ ایمان کے باوجود جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے، ایک وقت آئے گا یہ نکال لیے جائیں گے۔ اپنی اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ عرصہ اللہ خالق و مالک ان کو جہنم کے اندر رکھے گا، لیکن یہ عمل کرنے والا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں اور بغیر کسی وائے جہنم کے تدخل الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ ڈائریکٹ جنت میں اللہ خالق و مالک داخل کر دے گا۔ میں نے متعدد بار بے شمار اس بات کو بیان کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہی مجھے اس کا فائدہ ہوا۔ کوئی نہ کوئی بھائی ضرور اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے میں نے وہ کام کیا۔ موقع کی مناسبت سے، موضوع کی نسبت سے میں پھر گزارش کرتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں سوال کرتے ہیں 4 قسم کے۔ ان سوالوں کے اندر ترتیب کے اندر آگا پیچھا ممکن ہے۔ پہلا سوال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، کون ہے جس نے آج تم میں سے روزہ رکھا ہو؟ اس مجلس کے اندر کائنات کے صدیق بھی تشریف فرما تھے رضی اللہ عنہ۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول انا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ کون ہے جس نے آج تم میں سے کسی نے بیمار پرسی کی ہو؟ اسی مجلس کے اندر وہی شخص دوبارہ گویا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے بیمار پرسی بھی کی ہے۔ تیسرا سوال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، کون ہے جس نے آج کسی بھوکے کو، کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابو بکر پھر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول میں نے کھلایا ہے۔ چوتھا سوال اللہ کے نبی نے کیا، کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہو؟ حضرت ابو بکر پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے آج کسی مسلمان کا جنازہ بھی پڑھا ہے۔ آپ نے زبان نبوت سے فرمایا جس کی زندگی میں یہ 4 کام ایک دن میں اکٹھے ہو جائے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ روزہ، بیمار پرسی کرنا، مسلمان کا جنازہ پڑھنا اور بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ 4 کام ایک دن کے اندر اکٹھے کر لیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان نبوت سے گارنٹی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے۔ میں آپ اپنا محاسبہ کریں، میری گزشتہ 40 50 60 70 برس کی عمر میں
کتنے دن ایسے ہماری زندگی کے اندر آئے کہ جس دن ہم نے یہ 4 کام اکٹھے کیے ہوں؟ اگر جواب ہاں میں آئے تو اللہ خالق و مالک سے ترلا کریں گے یا اللہ قبول کر کے جنت کو واجب کر دے۔ میں نے تیرے نبی کی زبان نبوت پہ اعتبار اور یقین رکھتے ہوئے یہ کام کیے ہیں، تو جانتا ہے میں نے تیری رضا کے لیے کیے ہیں، جنت کو اپنے لیے واجب کرنے کے لیے کیے ہیں، کوئی تما نہیں اس کے علاوہ۔ اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کے گزارش کرتا ہوں یہ ذرا جنت میرے لیے واجب کر دینا۔ اگر نہیں، ہماری زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا تو آج نیت کر لیں۔ اس میں مشکل کام کون سے ہیں؟ روزہ اور جنازہ، روزہ اور جنازہ۔ اور جب روزہ رکھ لیں تو پھر باقی تینوں کام کوئی مشکل نہیں، کھانا کسی کو کھلا دے، فون پہ ہی کسی کا پتہ لے لے، اور بڑے قبرستان کی دہلیز پہ بیٹھ سے جا کے ایک نہیں کئی جنازے ملیں گے آپ کو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے، لیکن اللہ خالق و مالک سستے داموں بیچ رہا ہے۔ کتنا پیسہ لگتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی زندگی میں یہ 4 کام اکٹھے ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ عائد المرید فی مخرفۃ الجنہ حتی یرجع، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا اتنا اچھا لگتا ہے اللہ یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت بنا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ کسی مریض کا پتہ لینے کے لیے جاتا ہے، وہ ہاسپٹل ہو، وہ ایمرجنسی وارڈ ہو، وہ کسی ڈاکٹر کا کلینک ہو، وہ کوئی اس کا اپنا گھر ہی کیوں نہ ہو، جہاں بھی مریض ہے وہاں پہ پہنچو گے، بیٹھو گے بیمار کا پتہ لینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا جب تک بیٹھے رہو گے تب تک جنت کے اندر بیٹھے رہو گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جس عمل سے اللہ خالق و مالک اس دنیا کے ٹکڑے کو جنت بنا سکتا ہے، اس عمل سے اللہ تعالیٰ اپنی جنت نہیں عطا کر سکتا مرنے کے بعد؟ تو ایک کام بطور خاص کسی بیمار کا پتہ لینا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے راستے طے کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ کبھی میں اس نیت سے گھر سے نکلا ہوں کہ آج میں نے دین سیکھنا ہے، آج مسجد کے اندر جانا ہے، تو صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد ڈاکٹر عمران بشیر صاحب یہاں پہ قرآن مجید کا درس دیتے ہیں، تو میں نے اس کو سیکھنے کی نیت سے بیٹھنا ہے۔ تو آپ کا گھر سے مسجد کی طرف اس نیت سے آنا ایک تو نماز ہے، پلس پوائنٹ ہے کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ میں نے 10-20 منٹ اس کلاس کے اندر بیٹھنا ہے، یا جہاں بھی آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں جہاں پہ کوئی قرآن کا درس ہوتا ہے، ترجمہ کلاس چلتی ہے، یا اہتمام کے ساتھ کہیں جاتے ہیں، نیت کر لیں کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے اگر ان راہوں پہ چلوں گا تو اللہ کے رسول زبان نبوت سے خبر دیتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے جنت کی راہوں کو ہموار کر دے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے دین حاصل کریں، قرآن کو سمجھیں، حدیث کا علم حاصل کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنی جنت کی راہوں کو ہمارے لیے ہموار کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشجرہ كانت تؤذي المسلمین فجاء رجل فتحها فدخل الجنہ، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جو مسلمانوں کے راستوں میں ہے اور مسلمانوں کی ٹریفک، مسلمانوں کا وہاں پہ آنا جانا گزرنا، وہ درخت مسلمانوں کو ایذا دیتا ہے، رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اس نے ٹائم نکالا درخت کو کاٹ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کہ اس نے مسلمانوں کی مشکل کو دور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ وہ درخت ہو، وہ کوئی ایسا سفید بریکر ہو جو کہ نامناسب ہو، اس کو ٹھیک کر دیں۔ مسلمانوں کی راہوں کے اندر دشواریاں ہیں، ٹھیک کر دیں، راستہ تنگ ہے کھلا کر دیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بدلے میں کیا فرماتے ہیں؟ جنت واجب ہے۔ تو کسی بھی قسم کی اگر مسلمانوں کی مصیبت تکلیف ان کی پریشانی کو اگر دور کرنے کا میں ذریعہ بن جاؤں تو میں آپ کے لیے اللہ خالق و مالک جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ عن عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی قال علی ابن عباس، یہ بیان کرتے ہیں تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں ایسی عورت نہ دکھلاؤں کہ جو جنتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں هذه الامرأۃ السوداء، یہ جو کالے رنگ کی عورت جا رہی ہے یہ جنتی ہے۔
میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، خدا را اللہ کے لیے اس بات کو خوب اچھے طریقے سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا کہ ہمارے اسلاف کی جو خواتین تھی وہ کس قدر اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والی تھی۔ کہتے یہ جو کالی عورت جا رہی ہے یہ جنتی ہے۔ کہتے میں نے دیکھا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرا سطر ننگا ہو جاتا ہے۔ آج جب بندے کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے بتائیے وہ ہوش میں ہوتا ہے، اور جو مدہوش ہوتا ہے وہ ننگا ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حد واجب ہی نہیں کرتا، حد لگاتا ہی نہیں، وہ تو مدہوش ہے۔ لیکن کہتی کیا ہے، یہ میری مرض ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اچھا بھلا کر دے، کیونکہ میرا سطر ننگا ہو جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا تو میں کر دیتا ہوں، اگر تم صبر کرو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ عورت کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں، مجھے جنت چاہیے، لیکن ایک ترلا ضرور کرتی ہوں، صبر کرتی ہوں مشروط، شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے اتنی بس دعا کر دیں اللہ شفا نہ دے مجھے، لیکن دوران مدہوشی میرا سطر ننگا نہ ہو، میں بے پردہ اپنے آپ کو اپنے اوپر سوال بھی نہیں سننا چاہتی۔ یہ وہ خاتون ہے جو مرگی کے دورے کے دوران ننگی ہو چکی تھی، جس کا سطر ننگا ہو چکا تھا، بے پردہ ہو چکی تھی۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عند اللہ اس کو جواب دے یہ مجرم نہیں ہے۔ وہ خواتین تھی جو مدہوشی کے عالم کے اندر بھی اپنے آپ کو بے پردہ نہیں سننا چاہتی تھی، ان بیچاری کو پتہ ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ خالق و مالک سے پھر التجا کی کہ یا اللہ اس کے دوران مرگی اس کا سطر نہ ننگا ہو، اس کو بے پردہ نہ کرنا۔ پھر تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، اس کے بعد اس خاتون کو مرگی کا دورہ پڑتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی شرم و حیا کی لاج رکھتا، وہ بے پردہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر کسی بھی بیماری کے اوپر صبر کرو گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری خواتین کو شرم و حیا عطا فرما دے، کیسی کہ جیسی ان خواتین کی تھی۔ عن کعب بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ، میں تمہیں جنت کے مردوں کی خبر نہ دوں کہ کون کون جنت میں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا النبی فی الجنہ، انبیاء تمام کے تمام جنت میں ہیں، وہ شہید فی الجنہ، دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے للہیت کی شرط کے ساتھ جو شہید ہو جاتے ہیں سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ والصدیق فی الجنہ، دنیا میں اپنی زبانوں کو سیدھا رکھنے والے، سچ بولنے والے، سارے کے سارے سچے لوگ کہاں پہ جائیں گے؟ جنت پہ جائیں گے۔ المولود فی الجنہ، چھوٹے بچے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے؟ جنت میں۔ بلکہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی نومولود بچے فوت ہوتے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں ہوتے ہیں، 7ویں آسمان پہ۔ جب آپ نے 7ویں آسمان کی سیر کی اللہ خالق و مالک کی توفیق سے، تو آپ نے دیکھا 7ویں آسمان پہ ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، اور جتنے بھی مسلمانوں کے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں سب ان کے پاس ہیں اور وہ ان کی کفالت کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی مسلمانوں کے بچے فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ ایمان دے دے کہ ان کے بچے آپ سے بھی بہترین کمپنی کے اندر ہیں، بہترین سوسائٹی کے اندر ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بھی مسلمانوں کے بچے فوت ہوتے ہیں سب کے سب جنت میں۔ بلکہ یہ تو مسلمانوں کے بچوں کا تذکرہ ہے، وہ کاسا لیے جان کے پیچھے پیچھے دوڑنے والے، بھاگنے والے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ تم دیکھو گے تو محسوس کرو گے جیسے کوئی موتی بکھرے پڑے ہیں۔ وہ کون ہوں گے؟ اہل کفار مشرکین کے نابالغ بچے جو فوت ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم کے اندر نہیں پھینکے گا۔ ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت پہ بھیجے گا، اور چونکہ وہ مسلمانوں کے بچے نہیں تو وہ مسلمانوں کے خادم ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نومولود جو بچے ہیں وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ فِي اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آدمی، وہ مسلمان جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ یہاں پہ دوسری حدیث کو بھی ساتھ ملا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ راستے میں تھا، اکیلا سفر کر رہا تھا، اس کو راستے میں ایک بندہ ملتا ہے اور پوچھتا ہے کدھر کا ارادہ ہے؟ کہتا ہے میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔
کس لیے وہاں پہ میرا ایک مسلمان بھائی رہتا ہے اس کی زیارت کے لیے، کوئی کام ہے؟ کہتا نہیں کوئی کام نہیں۔ اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہوگا؟ کہتا ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ کیا غرض ہے؟ کہتا کچھ بھی نہیں، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، بس اس کی حال احوال کے لیے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ سوالات کرنے والا کیا کہتا ہے؟ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تمہاری طرف۔ کس کی طرف؟ ایک فرد واحد کی طرف۔ اب جس کی طرف اللہ خالق و مالک نے اس کو بھیجا وہ عام بندہ نہیں تھا، وہ تو فرشتہ تھا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اگر میں بھی اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ پاس جاؤں، اس کی زیارت کے لیے کوئی تما نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، کوئی کام نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ٹریولنگ کر کے کسی کی زیارت کے لیے جاؤں، تو مجھے بھی راستے کے اندر اللہ کے فرشتے مل سکتے ہیں۔ اللہ کا نظام تو نہیں بدلا، اللہ کے فرشتوں کے اندر کمی تو نہیں آئی، کوئی اللہ کی فضیلتیں ختم تو نہیں ہوئی، تو کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا ہوا ہوں، اور اللہ خالق و مالک نے تیرے لیے خبر بھیجی ہے کہ جس طرح تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی طرح تمہارا خالق و مالک عرش پر مستوی تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کی محبت کو پانے کا، اللہ کی جنت کو پانے کا، کہ اللہ کی رضا کے لیے یارانے قائم کرے، بغیر کسی مفاد اور بغیر کسی لالچ کے دوستیاں قائم کرے، تعلقات پیدا کریں، مراسم کو بڑھائیں، للہیت ہو بنیادی طور پہ۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کیا خبر نہ دوں ان خواتین کی جو جنت میں جائیں گی، المودود والولود، زیادہ بچے جننے والی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں جائیں گی، اپنے خاوندوں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی خواتین جنت میں جائیں گی۔ اور آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی بیوی کا شوہر اس کے ساتھ ظلم کرے، کیا کرے؟ اس کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، ناراض ہو بغیر کسی بنیاد پہ، کمال کی خاتون اور بیوی وہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اپنا ہاتھ اپنے میاں کے ہاتھ میں دے کے کہے اللہ کی قسم ہے تب تلک سوں گی نہیں جب تلک تو راضی نہیں ہو جاتا۔ کیا فرمایا؟ خاوند کا قصور ہے، وہ دیندار ہے۔ یہاں پہ کتنی ایسی طلاقیں ہوتی ہوئی میں نے دیکھی کہ بیوی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے روٹھ کر، اور اس کے والدین اس کے ورثاء کہہ رہے ہیں خاوند پہلے یہاں پہ آئے تو پھر رخصت کریں گے۔ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، میں کیوں جاؤں؟ میں اپنے ماں باپ کو کیوں رسوا کروں؟ بیٹی والے تقاضا کرتے ہیں ماں باپ کو لے آؤ تو لے جاؤ بیوی، وہ کہتا میں اپنے ماں باپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے جو پہل کرتا اللہ اس کو عزت دیتا ہے، یہ بدبخت کہتا ہے میں ان کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ الغرض یہاں پہ جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کا خامد اس کے اوپر ظلم کرے، ناراض ہو، بہترین خاتون وہ ہے، اور وہ جنت کے علاوہ کہیں دوسری جگہ نہیں جا سکتی کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے اپنے میاں سے یہ کہے کہ میں تب تلک اپنے بستر پہ نہیں جاؤں گی، کھاؤں پیوں گی نہیں جب تلک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے۔ کیوں؟ چونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر میں نے اپنے میاں کو ناراضگی کی حالت میں چھوڑ دیا تو کہیں پوری رات میرے اوپر اللہ کے سارے فرشتے لعنتیں نہ بھیجنی شروع کر۔ آپ نے خبر دی تھی نا کہ جو عورت جس کا میاں جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور ناراضگی کی حالت میں سو جائے یا ویسے ہی جاگتا رہے، رات گزر گئی ہے پوری رات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمام کے تمام اللہ کے ملائکہ اس ایک عورت کے اوپر لعنتیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ لعنت ہے تیرے اوپر، پھٹکار ہے تیرے اوپر، اے وہ خاتون، اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں نہیں تمہارے اوپر لعنت بھیج رہا، اللہ کے تمام ملائکہ تمہارے اوپر لعنتوں کی برکھا برساتے ہیں اگر تیرا میاں ناراض ہے اور تجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تمہیں عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تمہیں جنت کی حرص عطا فرمائے، اللہ تمہیں جنت کی تمع عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ بچوں کو جنم دینے والی، خامدوں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والیاں اور اپنے خامدوں کو راضی کر کے سونے والیاں، یہ ساری کی ساری خواتین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں داخل ہوں گی۔ اللہ ہماری بہنوں کو ان خواتین کے اندر شامل فرما دے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے سوال کیا، کہنے لگا رأیت اذا صلیت الصلاۃ تلوات المکتوبات، اگر میں 5 نمازیں پڑھ لوں جو اللہ نے میرے اوپر لکھی ہیں، 5 نمازیں اللہ نے
فرض کی ہیں، لکھی گئی 5 نمازیں پڑھ لو، یہاں پہ نہ تہجد کا تذکرہ ہے، نہ کسی اشراق کا تذکرہ ہے، نہ کسی اور نماز کا تذکرہ ہے جو نفلی ہے۔ کہتے جو اللہ نے میرے اوپر 5 لکھی ہیں، اگر میں وہ پڑھ لوں، وَصُمْتُ رمضان، رمضان کے روزے رکھ لوں، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، اور حلال کو حلال سمجھوں، حلال کو حلال سمجھوں، وَحُرَّمَتُ الْحَرَامَ، اور حرام کو حرام سمجھوں، حلال کو حلال سمجھوں، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، بس اس کے علاوہ کوئی نیکی نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ نمازیں پڑھ لو 5، رمضان کے روزے رکھ لوں جو فرض ہیں، حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بس جاننا ہے؟ نہیں، حلال کو حلال جان کے حلال کا ارتکاب کروں اور حرام کو حرام جان کے حرام سے اجتناب کروں، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہ کروں۔ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے فرمائیے ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں ہو جاؤ گے۔ کتنے کام ہیں؟ ایمان کے بعد فرائض و واجبات ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ہے، بس اس کے علاوہ اگر کوئی نیکی نہ بھی ہوگی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ 4 ہی کام بنیادی طور پہ ہے نا، ایمان کے بعد فرائض و واجبات، حرام حلال کی تمیز۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں، ایمان کی دولت کے بعد سب سے بڑی دولت حلال اور پاکیزہ کمائی ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شک نہیں، اللہ پاک ہے اور اللہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ پاک ہو۔ میں جب صدقہ کرتا ہوں کس مال سے دیتا ہوں؟ میں جب زکات دیتا ہوں کس مال سے دیتا ہوں؟ جب مسجدیں بنواتا ہوں تو کون سا مال ہوتا ہے میرے پاس؟ اگر حرام کا ہے میں قطعاً آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ خرچ نہ کرو، اگر حرام کا ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضرور فرما دیا ہے لا يقبل الا طیبا، اللہ قبول نہیں کرتا مگر تمہارے پاکیزہ کمائی میں سے دیا ہوا صدقہ وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اور کسی کی مال و دولت کے اوپر ٹول لگانا، یہاں پہ بڑے سارے مولوی ہیں جو بہت زیادہ متقی اور اعلیٰ تقوی رکھنے والے ہیں، وہ ٹول لگاتے ہیں کہ اس کا مال پاک ہے یا صاف ہے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کسی کے مال کی ٹول لگانا اور جستجو میں رہنا اور اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنا، تحقیق کرنا کہ اس کے پیچھے مال حرام کا ہے یا حلال کا ہے تو پھر میں اسے مسجد کے لیے لوں گا، یہ قطعاً کسی مولوی کے لیے لائق نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہوئے اسے نیکی کروا لو۔ میں تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو جانتے ہیں کہ ہمارا مال حرام کا ہے، اور یہاں پہ جتنے تشریف فرما ہے اللہ مجھے معاف فرمائے، درگزر فرمانا، یا جو جتنے لوگ مجھے سنیں اس کے علاوہ کسی اور ذرائع کے تحت، ہر وہ بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے جس کے مال کے اندر خرابی موجود ہے۔ میرا مقصود، میرا منشور یہ ہے کہ ہم اصلاح کر لیں اپنے مالوں کی۔ یہاں پہ تو جی رہے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں پہ نیکیوں کے علاوہ دینے کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلومین جن کا مال ہم ہڑپ کیے ہوئے ہیں، جن کے مالوں سے ہمارے نیچے گاڑیاں چل رہی ہیں، جن کے مالوں سے ہماری فیکٹریاں چل رہی ہیں اور وہ ہمارا رائٹ نہیں، وہ لوگوں کے حقوق ہیں جو ہم نے جان بوجھ کے ہڑپ کر رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جب وہاں پہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کی برائیاں لینی پڑے گی۔ اگر انہوں نے زنا کیا ہوگا وہ بری ہو جائیں گے، ہم زانی ٹھہریں گے۔ اگر انہوں نے کسی کو ناجائز قتل کیا ہوگا وہ بری ہو جائیں گے، ان کے قتل کا بدلہ ہمیں وہاں پہ مظلومین مقتولین کے درمیان بانٹنا ہوگا۔ اگر ہماری نیکیاں ختم ہو گئیں، یہاں پہ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو وہاں پہ لوگوں کی برائیاں لے کے ہمیں جہنم کے اندر جانا ہوگا۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہ ہمیں ایسے بدبختوں میں شامل نہ کرے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا، اور یہ بھی صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے فرمایا، تار کی عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس کے 3 بچے فوت ہو گئے، جس کے 3 بچے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ اس ماں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک عورت کہتی ہے اللہ کے رسول جس کے 2 بچے فوت ہوئے، آپ نے فرمایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو ایسی خواتین پریشان نہ ہوں، صبر کا دامن تھامیں، مشروط ہے کہ اگر تم صبر کرو گی، اگر کوئی واویلا کیا ہے تو اللہ سے ابھی سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، تو پھر بھی یہ فضیلت مل سکتی ہے۔ اگر تم سے اللہ نے تمہارے پھول چھین لیے ہیں تو اللہ اس کے بدلے میں قیمت کے طور پہ تمہیں اپنی جنت دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنی زبان نبوت سے خبر دی ہے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ آیۃ الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعه من دخول الجنہ الا ان یموت
اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اس کی اور جنت کے درمیان کیا چیز حائل ہے؟ صرف اس کی زندگی ہے۔ جو 5 نمازیں پڑھے فرضی اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں جانے کے لیے صرف اس کے لیے مرنا کافی ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوں گی اس کی روح پرواز کرے گی، اسی وقت تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے 5 نمازیں پوری ہو تب نا، 5 نمازیں پوری ہو تب نا، اور اگر اللہ توفیق دے اپنے فضل و کرم سے کہ 5 نمازیں پوری ہیں تو مجھے بتائیے آیت الکرسی پڑھنے میں کتنا وقت درکار ہے؟ اگر ہم اتنے حریص ہیں، اتنے خواہش مند ہیں اب اللہ کی جنت کو پانے کے، جہنم سے بچنے کے، تو وہاں پہ جب بیٹھے ہیں جب تک بیٹھے رہیں گے وضو کو قائم رکھیں، اسی مقام پہ بیٹھے رہیں، جب تک بیٹھے رہیں گے آپ آیت الکرسی پڑھیں گے یا دیگر اذکار کرتے رہیں گے، تب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرشتے تمہارے لیے اللہ خالق و مالک سے رحم کی اپیلیں کرتے رہیں گے۔ یہ فضیلت الگ ہے اور بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے کے لیے جب اس کی زندگی ختم ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو اعمال بیان کیے گئے ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو لازم کر دیتا ہے، اللہ ہمیں وہ سب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اپنے ماتھے کا جومر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جو ایمان والے اس لمحے تک کوش کر کے اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزلوں کو آسان فرمائے، جو جی رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت و ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سامعین محترم، ہم میں سے اگر کوئی کاپی پینسل لے کے بیماریاں لکھنی شروع کر دے، بیماریوں کے ساتھ آزمائشیں بھی، تکلیفیں بھی، مصیبتیں بھی لکھنی شروع کر دے، میرا خیال یہ ہے کہ ہماری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن 99 بیماریاں پوری نہیں ہو سکتی۔ کتنی پریشانیاں ہوں گی زیادہ سے زیادہ، کسی کی اولاد نہ ہوگی، کسی کے بیٹیاں ہوں گی، بیٹا نہ ہوگا، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی مقروض ہو سکتا ہے، آپ گننی شروع کر دیں۔ کبھی بھی آپ دنیا میں یعنی سب سے زیادہ جو دکھیاڑا ہے، دکھی انسان ہے، مصیبتوں کے اندر گرا ہوا، وہ بھی 99 بیماریوں کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، آپ نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا کہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ اللہ کے رسول کس سے مخاطب ہیں؟ آپ سے۔ اللہ کے نبی نے جس صحابی کو بھی مخاطب کیا ہے اس صحابی کے ذریعے قیامت کی دیواروں تک آنے والے ہر جنوں ان سے مخاطب ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں جنت کے خزانوں میں سے کسی ایک خزانے کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں کیجیے؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا پڑھیے ایک دفعہ، کتنا ٹائم لگا ہے۔ دوسری حدیث کو ساتھ ملا لیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 99 بیماریوں کا علاج ہے، 99 بیماریوں کا علاج کیا جو ابھی آپ نے پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جنت کے خزانوں میں سے کسی کو ایک خزانے کی توفیق دے دے، بتائیے وہ جنت میں داخل ہوگا کہ نہیں؟ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ڈیفینیشن کو جان کے دیکھیں۔ بندہ خواہ کتنا کمال کا چوٹی کا خطیب کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ یہ میرا کمال نہیں تیری توفیق ہے۔ کتنا ہی کمال قسم کا قرآن پڑھنے والا قاری کیوں نہ ہو، جب قرآن کی تلاوت کرتا کیا کہتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ میرا کوئی کمال نہیں، تو نے ہی آواز دی ہے۔ کتنی بہترین بڑی بڑی بیماریوں سے اور آسان ترین کبیرہ گناہوں سے بچنے والا کہ خلوت ہے، جلوت نہیں، تصور بھی نہیں کہ کسی کو پتا چل جائے گا، تنہائی کے اندر، خلوتوں کے اندر بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا، وہ بھی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ اس گناہ سے بچنے کی طاقت نہ بھی تو نے توفیق دی ہے۔ تو اللہ کو یہ ہماری
جو نفی ہے نا اپنی ذات کی، یہ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اگر اپنی 99 بیماریوں، مصیبتوں، مشکلوں، آزمائشوں اور دکھوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو وظیفہ اپنا لو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کی نشست کے اندر اگر میں چند زبانوں کے اوپر بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ کلمہ لے آؤں تو یقین مانے میری شاید کہ ساری زندگی کی خطابت کو اللہ قبول کر لے، اتنی فضیلت ہے اس کی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑے خوش قسمت اور اللہ کی قسم بڑے ہی کمال قسم کے وہ مقدر رکھنے والے لوگ ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بندہ ملتا ہے اور میرے یہاں پہ جمعہ سٹارٹ کرنے سے بھی پہلے کی بات سناتا ہے کہ آپ کا تکبیر مسجد میں میں نے درد سنا تھا، وہاں پہ جو آپ نے ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا، اس دن سے لے کے آج تک ایک دن بھی میں نے چھٹی نہیں کی کہ جب میں نے وہ دعا کا اہتمام نہ کیا ہو۔ اللہ کی قسم مجھے شرم آئی کیونکہ میری بہت سی چھٹیاں تھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ یاد رکھ لیں، زندگی میں کبھی اس کو نہ چھوڑیں۔ جب یاد آئے اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رکھنے اور اس کو دہرانے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے محترم رانا یونس صاحب ہیں حفظہ اللہ تعالی، ان کے ایک بھتیجا ہے رانا مزمل، وہ بہت بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ خالق و مالک ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اس بیماری کے بدلے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی زندگی بھر کی تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے مشکلوں کو آسان فرمائے، آمین رب العالمین۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔